درود پاک پڑھ لیجیے اللہ. ابھی میں نے کل سے ایک نعت پڑھنا شروع کیا ہے، تو کلام تو پرانا ہے لیکن جب پڑھتے ہیں تو بڑا اچھا ماحول بن جاتا ہے. طٰہٰ دی شان والیا، طٰہٰ دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا. یہ شعر پڑھ کے پہلے میں نال حضرت حسان دی صف میں شامل ہو جاؤ. طٰہٰ دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا. پڑھیے. طٰہٰ دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا. توجہ. کڈا سونا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا. اچا ہے مقام تیرا، اچا ہے مقام تیرا، سچا ہے کلام تیرا. آئے تاں سنان والیا، آئے تاں سنان والیا، عرشاں تے جان والیا. تذکر نے عام تیرے، صرف ربیع الاول میں نہیں پورا سال ذکر کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ تذکر نے عام تیرے، تذکر نے عام تیرے، ہوتے صبح و شام تیرے. تذکر نے عام تیرے، ہوتے صبح و شام تیرے. بادشاہ غلام تیرے، بادشاہ غلام تیرے. بکریاں چران والیا، بکریاں چران والیا، عرشاں تے جان والیا. اور شان تیری بلے بلے، جنہیں بلند آواز نال اور بلند آواز سے بلے بلے. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہی عجب شان ہے آپ کی. لیکن پنجابی کا ایک محاورہ ہے، شان تیری بلے بلے، سونے جگتے ہوئے کروڑاں کروڑاں، پر سب تیرے تو تھلے. تیری سارے سونے وچوں ہو گئی بلے بلے، ہو گئی بلے بلے. شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے. رب میں درود کھلے صلی اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شان تیری بلے بلے، رب میں درود کھلے، رب میں درود کھلے. دشمناں تے پیراں تھلے چادراں وچھاڑ والیا، چادراں وچھاڑ والیا. سی معراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا. سدیا طالب اتے مطلوب گیا، جبریل سی سد لے جان والا. لوکی کہنے لے بنا دروازے تو کیویں گیا سی عرش تے جان والا. عقل مکی یارو دخل تھے، جانے جان والا یل جان والا. صدیق آقا یار تیرا، شان صحابہ آخری شعر. صدیق آقا یار تیرا، سونا وفادار تیرا. صدیق آقا یار تیرا، سونا وفادار تیرا. بڑا ہے غم خار تیرا، مونڈیاں تے چون والیا. حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے علاقے کے مشہور نعت خوان جناب مولانا زبیر رفیق صاحب. ابھی میں دعوت سخن دینے لگا ہوں. تبلیغی مبلغ
جناب ڈاکٹر اظہر خالد صاحب کو، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات اپنے جاگنے کا ثبوت دیں۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرے کا جواب دیں ہاتھ بلند کر کے۔ نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناخ صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے آسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے دکھا کے وضحا چہرہ ذرا دیدار دے اپنا میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے تیری خاطر میں وچ قرآن قسماں وچائیاں نے تے اے قرآن دے پارے تیری خاطر بنائے خوش ہو جایا کریں جب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد کی محفل سجے ہر محفل میں حاضری لگوانے کی کوشش کیا کریں یہاں بھی ٹھیک ہے محفل میں آنا لیکن ایک اور بڑی حاضری ہے جس کی طرف مجھے اشارہ کیا گیا کہ اس سے بھی کئی درجے اوپر ہے یہ تو ثواب کی چیز ہے اس کو ہم فرض یا واجب کا درجہ بھی ایسا سچ نہیں دے سکتے لیکن اللہ اکبر کی صدا جو لگائی جاتی ہے وہ 23 شک مرحلوں میں رہنے والوں کے لیے ایک عمل کی طرف بلایا جاتا ہے جو فرض ہے صبح کی نماز میں بھی ایسے ظہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں جو صدا بلند ہوتی ہے اس مسجد عبداللہ بن عباس سے اور ایسے عمر فاروق اعظم سے یا ہماری فاروقیہ مسجد یا عثمانیہ مسجد یا سیدنا عثمان غنی مسجد یا امیر معاویہ مسجد پورا 23 چک جو 12-13 مساجد کی اذانوں سے گونج جاتا ہے خیر العلوم کی اذان بھی یہاں تک پہنچتی ہے اور ایسے دوسری بڑی جو اسپیکر لگے ان کی اذانیں بھی پہنچتی ہیں تو اس کے بعد میں اور آپ اپنے قدموں کو کیا مسجد کی طرف اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے کیا میں اور آپ مسجد کی راہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے یہ بہت بڑا ایک سوال ہے سونے حبیب نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے بہت بڑا ظالم ہے بہت بڑا ظالم ہے پوچھا گیا کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہے کہ جو اذان سنتے اور نماز نہیں پڑھتا تو ان محفلوں میں آنا عثمان صاحب نے دعوت دی ہم سارے اکٹھے ہو گئے اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے ایک دعوت مؤذن دیتا ہے اس دعوت پہ بھی ہر ساتھی لبیک کہا کرے اور فوراً مسجد میں پہنچا کرے اور آ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرے کہ وہ ایک سجدہ جو جہاں مسجد میں دیا جاتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات کہ یہ سجدہ اس ذات کو کیا جا رہا ہے جو کون ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء یہ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا یہ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے الرحمن علی العرش استوى کہتے ہیں اگر اونچی جگہ جیسے MNA MPA CM PM سے تعلق بنانے کا شوق ہے اگر اونچی جگہ تمہیں تعلق بنانے کا شوق ہے تو اللہ سے یاری لگاؤ عرش کے مالک سے یاری لگاؤ کہ وہی سب سے بلند و بالا ہے
الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اس کا علم کیسا ہے؟ ان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. یہ سجدہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ کہ جو کل کائنات کا تنہا بادشاہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن. یہ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کس کے سامنے تم سجدہ ریز ہو رہے ہو؟ جس ہستی، جس بڑی ہستی کے پاس تم آئے ہو اس کی تم شناخت کرو، پھر دیکھو تمہیں ان سجدوں میں کتنا لطف آتا ہے. پھر نماز کے وقت کوئی اور کام سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر نماز کے وقت تمہیں مسجد کی دوڑ، یہ مجبور ہو جاؤ گے کہ مسجد ہی پہنچنا ہے، کسی اور کام میں دل بھی نہ لگے گا. جب یہ محسوس ہوگا اور اس بات کا ادراک ہوگا کہ میں سجدہ کس کو کر رہا ہوں، جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک القدوس اللہ، السلام المؤمن اللہ، المحیمن العزیز اللہ، الجبار المتکبر، عالم الغیب والشہادہ، الکبیر المتعال. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارم بالنہار. جو نرا دھار ہے، المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق البارئ المصور اللہ، الوہاب الرزاق اللہ، الفتاح العلیم اللہ، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور اللہ، الولی الحمید اللہ، المحصی المبدی. یہ سجدہ کس کو کر رہے ہو؟ المبدی المعید کو، المحیی الممید کو، الحی القیوم کو. یہ کس کے سامنے تم پڑے ہو؟ الواجد الماجد کے سامنے، الواحد احد کے سامنے، القادر المقتدر، عالم الغیب والشہادہ، ذو الجلال والاکرام. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پتہ ہونا کس کے سامنے حاضری ہے. پھر حاضری مس کرنے کا دل نہیں کیا کرتا، پھر حاضری مس کرنے کا دل نہیں کرے گا. پھر نماز کے وقت کوئی اور کام نہیں سوچے گا. کس سے یاری نبھانے آ رہے ہو؟ کس کے سامنے سجدہ ریز ہونے آ رہے ہو؟ جس نے ہمیں الفاتحہ عطا فرمائی، جس نے البقرہ عطا فرمائی جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، آل عمران جس نے دی ہے، المائدہ النساء جس نے دی ہے، الانعام الاعراف جس نے دی ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور ان پہ نازل کیا گیا. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. جس نے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا، اس ہستی کا تعارف بھی مضبوط ہوگا. تو پھر اس کے مطابق کہ نماز کے وقت اللہ کے حبیب کا اعلان ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. پھر اس کے کہنے ماننے کا دل کرے گا. پھر نماز کے وقت بندہ کسی اور کام میں نہیں لگے گا. جس ہستی نے ہمیں نماز سکھائی، جس ہستی نے ہمیں مسجدیں بنانا سکھایا، جس ہستی نے اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا، اس کے پاس اور اس کی تعلیمات کا پتہ ہوگا تو پھر وہاں پہ جھکنے کا دل کرے گا. اور پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی. اس طرح کا دل نہ ہو جیسے وہ شعر ہے، جو میں سرو سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ صنم آشنائی چھوڑ کے آؤ، اللہ سے یاری لگا کے، اور جو محبوب خدا ہیں ان سے یاری لگاؤ، پھر تمہیں نمازوں کے سجدوں کا شوق ملے گا. آئیے 22 اپریل 571 عیسوی کی بات کر لیں. صبح کے 4:20 کا ٹائم ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. رات کی خواہش ہے کہ اللہ کے حبیب میرے اندر تشریف لائیں. دن کی خواہش ہے کہ میرے اندر تشریف لائیں. جاتی ہوئی رات ہے، آتا ہوا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے. 22 اپریل 571 عیسوی ہے اور وجہ کائنات کی آمد ہو رہی ہے. ماں آمنہ اور دائی شفا دونوں پریشان ہو گئیں. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو وہ خود حیران. جیسے ہمارے پاس بھی بچے چیک اپ کے لیے آتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے کتنے قسم کا گند لے کے آتے ہیں، اور ناک بھی کاٹنی پڑتی ہے، اور ایسے پھر ختنہ بھی کرنا پڑتا ہے اگر بچہ ہو، اور پھر ایسے ہی پورا جسم دھونا پڑتا ہے. نیلا پیلا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جا کے ماں کے
سپرد کیا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں پریشان ہیں کہ ایسا بچہ آج تک پیدا ہوتے نہیں دیکھا کہ جس کمرے میں اللہ کے حبیب تشریف لائے وہ سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا، پورے جسم مبارک پہ کوئی داغ دھبا کوئی نہیں ہے، ناف پہلے سے کٹی ہوئی ہے، ختنہ پہلے سے ہوا ہے، ماں بھی حیران دائی بھی حیران، ماں کے پہلو میں لٹایا تو اللہ کے حبیب نے جو سب سے پہلا کام کیا چند منٹ کی زندگی ہے اور وہ کوئی اور کام نہیں ہے، جس مضمون پہ میں بات کر رہا ہوں وہی بات ہے۔ اللہ دے سونے حبیب ماں کے پہلو میں لیٹے ہیں اور ابھی چند منٹ کی زندگی ہے، ایسے کروٹ لی اور جیسے پورا مرد سجدہ کرتا ہے، اللہ کے نبی آتے ہی سجدے میں چلے گئے کہ سجدہ نہ چھوڑ دینا، سجدے میں سب سے زیادہ قریب۔ حدیث کا مفہوم ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، بظاہر تو چٹائی پہ پڑا ہے، بظاہر تو کارپیٹ پہ سہجی ماتھا ٹیکے ہے، لیکن یہ اصل میں اللہ کے قدموں میں سر رکھے ہوئے، اتنا قرب اللہ کا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ہم استحضار کیا کریں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہ سے جو شروع ہو رہی ہے اور اخیر جو پیک ہے اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس پاک پروردگار سے میرا اور آپ کا تعلق ہو۔ سنیں ابھی سجدے میں ہے، لمبا سجدہ کیا، ایسے پھر ہاتھ کا سہارا لیا اور سینہ اوپر کیا، شہادت کی انگلی کو اٹھایا ہے اور اماں آمنہ فرماتی ہیں پورے کمرے کے اندر اتنا نور پھیلا کہ میں نے اس میں ایران، شام اور ہیرا کے محل دیکھے۔ حیران ہو کے ماں نے اپنی گود میں لیا ہے اور ایسے کہتے ہیں میں اپنے چاند سے بچے کو دیکھ رہی ہوں، ایسا لگا جیسے کمرے کی چھت پھٹی اور کمرے کے اندر دھند بھرنا شروع ہوئی اور اتنی تیز اور ڈینس فوگ تھی کہ فرماتی ہیں مجھے اپنی گود میں بچہ نظر نہیں آ رہا، اور اس دھند میں سے فرماتی ہیں ایک آواز آنے لگی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرف باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق پھراؤ، اس بچے کو مغرب پھراؤ، شمال و جنوب پھراؤ، کل کائنات کے انسانوں کو پتہ چلے کہ محمد عربی آ چکے ہیں، محمد مدنی آ چکے ہیں، محمد مکی آ چکے ہیں، یہ محمد و احمد آ چکے ہیں، حامد و محمود آ چکے ہیں، قاسم عاقب آ چکے ہیں، فاتح و شاہد آ چکے ہیں، عاشر و رشید آ چکے ہیں، بشیر و نذیر آ چکے ہیں، یہ داعی اللہ آ چکے ہیں، یہ سراج منیر آ چکے ہیں، ان کو ہی اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہی مکی ہیں، یہی مدنی ہیں، قریشی و مزری ہیں، نظاری نبی التوبہ رسول الراحہ، یہی مصطفیٰ، یہی مجتبیٰ، یہی مرتضیٰ، یہی ہے عبداللہ، کلیم اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، رسول اللہ، یہی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن عیراوا بن عیزی بن زیشان بن ایسر بن نقنات بن نیحام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مضی بن عبد بن نیرام بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناہور بن سروش بن رعوق بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو، کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، اے نبی جی ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، تمہارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو، الفت میں تیری آقا مجنوں کہا گیا ہوں، دیوانہ تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں، مدت سے سہ رہا تھا میں تو ہمیں جدائی، رب کا کرم کہ تیرے روزے پہ آ گیا ہوں، جب سے ملی غلامی میں سرخرو ہوا ہوں، میں تیرا نام لے کر عالم پہ چھا گیا ہوں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے،
سبحان اللہ ٹائم پورا نہ ٹھیک ہے چلو طرح کی تمہیں جماعت نہیں پڑے دین کی سپیکر تو بغیر چلو اگلا میں میرے پیارے حبیب اور آپ کے بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ محبت کی بات چل رہی ہے. ایک بندے نے بڑی بحث کی تبلیغ والے اس طرح تھے اس طرح تھے اس طرح. میں نے اس سے یہ سوال کیا, اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا, بس اس کی کسی نے ذہن سازی کی تھی بھائی جماعت والوں کا رامنا پڑھے انہیں دے نال تیزوں نے وقت گھن ویسے گرے کہنے گھن ویسے بھائی افغانستان تھا نہیں گھن ویسے افغانستان تھا مجاہدین انشاءاللہ سب کو گھن ویسے. تو یہ تو بڑی سادہ سی ترتیب ہوتی ہے, لیکن کیا کہتے ہیں انہیں کو دور دور رہنا تھا کام خراب تھی ویسے کام خراب نہیں تھی سیٹ تھی ویسے. تو اسی میں نے اس کا کہا نا کہ مجھے بتائیے, مجھے تو یہ تبلیغ کی راہوں میں ملا ہے, آپ بتائیے کہ پورے قرآن میں سونے حبیب دا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ تو جڑا عشق دا دعویٰ کرے نہ بیٹھے ہیں تو ساتھ گستاخ آنکھی بیٹھے ٹھیک ہے, لیکن تو یہ بتا اتنا بڑا تو عاشق ہے, کیا تجھے پتہ ہے کہ تیرے نبی کا نام قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ بس علم بتا. پھر میں نے اسے سنایا, آپ کو بھی سنا رہا ہوں, تو سنا گھبراؤ تھوڑی بار پوچھتا نہیں ہے یہ مفت ہے سارے پورے قرآن بلاخر 4 مہینے کی تشکیلی تھی سی اب وہی ہے. پہلی دفعہ ہے ٹوٹل 4 دفعہ یاد کریں آج دا سبق کی سیرت کانفرنس دا اس مجلس کا پورے قرآن میں 4 دفعہ ہے. پہلی دفعہ 4تھے پارے میں سورۃ آل عمران اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول, جہاں سونے حبیب کا نام پہلی دفعہ قرآن چے وہاں ساتھ میں رسالت کا ذکر ہے. چلیے 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب 4تھے پارے کے بعد 22ویں پارے میں مشہور زمانہ آیت آتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. وہاں پہ رسالت کا ذکر تھا, جہاں دوسری جگہ میرے پیارے حبیب کا نام آتا ہے وہاں رسالت کا بھی ذکر ہے اور ساتھ میں ختم نبوت کا بھی ذکر ہے. چلیے تیسری جگہ وہاں پہ ہے والذین, یہ 26ویں پارے کی دوسری سورۃ محمد کی دوسری آیت ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم, جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور وہ کیا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا. وہ کیا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, اور وہ کیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, اور وہ کیا ہے حامیم عین سین قاف, یا وہ کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم, وہ کیا ہے قاف والقرآن المجید, وہ کیا ہے صاد والقرآن ذی الذکر نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری جگہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن کا تذکرہ ہے. چوتھی جگہ سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ. ان دے بھی خوشی محسوس کتے کرو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پورے قرآن میں لا الہ الا اللہ 2 دفعہ ہے, پورے قرآن میں لا الہ الا اللہ 2 دفعہ ہے, اور محمد الرسول اللہ پورے قرآن میں 1 دفعہ یہ جملہ ہے. تو خوش ہو جائیے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو خوشی محسوس کیجئے اس کے اندر. لیکن پیارے دوستو جہاں چوتھی جگہ نام محمد ہے وہاں ساتھ میں کیا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے, اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے, روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے, اصحاب پیمبر ہوں یا آقا کے نواسے, اللہ نے پکارا ہے انہیں خوب ادا سے, راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے, یہ ذکر مجھے قرآن کے پاروں سے ملا.